صرف ایک آدمی؟ 8,000 فوج کے بدلے ایک آدمی بھیجا جائے؟ مسنا بن حارث وہ مدینہ پہنچتے ہیں اور خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک فریاد رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ کوئی عام فریاد نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک رپورٹ تھی۔ مسنا بتا رہے ہیں کہ دجلہ اور فرات کے قریب جو عرب قبائل ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ فارسی سلطنت کے شدید ظلم کا شکار ہے۔ اچھا، کس قسم کا ظلم؟ ان کی فصلیں چھین لی جاتی ہیں، ان کی عزت اور جان محفوظ نہیں، اور انہیں صرف اور صرف اس لیے دبایا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی جذباتی اور آپ کہہ لیں سیاسی طور پر بھاری تصویر ہے جو وہ پیش کر رہے تھے۔ جو بات مجھے یہاں سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مسنا صرف مدد نہیں مانگ رہے، وہ ایک طرح سے خلیفہ پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوچ کر دیر کی کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ بالکل، اور وہاں کے مسلمان مایوس ہو کر کوئی غلط راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وارننگ تھی؟ ہاں، یہ ایک بہت شروڈ سیاسی بیان تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک سرحدی مسئلہ نہیں، یہ امت کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر خلافت نے اپنے لوگوں کو تحفظ نہ دیا تو ان کا خلافت پر سے اعتبار اٹھ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بھی یاد دلائی کہ وہ ہمیشہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچتے تھے۔ جی، تو یہ ایک اخلاقی اور سیاسی دونوں طرح کی اپیل تھی۔ اور خلیفہ کا رد عمل بھی اتنا ہی فوری اور فیصلہ کون تھا؟ وہ قسم کھا کر مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور فوراً ایک نام لیتے ہیں، خالد بن ولید۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کسی اور جنرل کا نام نہیں لیتے، سیدھا خالد کا پوچھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ اس مسئلے کو کس قدر سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ مطلب وہ پہلے سے ہی ذہن بنا چکے تھے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ خالد بن ولید اس وقت تک ایک مسئلہ حل کرنے والے کے طور پر اپنی شہرت قائم کر چکے تھے، خاص طور پر جنگ ارتداد کی سب سے مشکل مہم یمامہ کو سر کرنے کے بعد۔ خلیفہ کا یہ کہنا کہ فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے، یہ صرف ایک لقب کا استعمال نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک پیغام تھا۔ اچھا، وہ فوج اور عوام کو بتا رہے تھے کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں۔ بالکل، کہ یہ ایک خدائی مشن ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا سب سے بہترین ہتھیار استعمال کرنا ہوگا۔ اسی گفتگو میں مصنع ایک اور نقطہ اٹھاتے ہیں جو مجھے بہت اہم لگا، کہ اس علاقے میں غیر مسلم عرب بھی فارسیوں کے ظلم کا شکار ہیں۔ ہاں، اور وہ درخواست کرتے ہیں کہ فتح کی صورت میں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ مہم شروع ہونے سے پہلے ہی اس قسم کی پالیسی وضع کرنا یہ کتنا غیر معمولی تھا۔ بہت غیر معمولی، اور یہ اسلامی ریاست کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ خلیفہ فوراً متفق ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام اسے تنگ نہیں کرے گا۔ یہ جنگ سے پہلے ہی رولز آف انگیجمنٹ طے کرنے کے مترادف تھا۔ تو یہ صرف زمین فتح کرنے کی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک نظام انصاف قائم کرنے کی کوشش تھی۔ جی، جس نے بعد میں بہت سے غیر مسلموں کو اپنی طرف راغب بھی کیا۔ تو مسنا کو ایک مشن کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا، لیکن اس پورے منصوبے کا انحصار ایک ایسے شخص پر تھا جو اس پوری گفتگو سے بالکل بے خبر یمامہ میں موجود تھا، خالد بن ولید۔ وہ یمامہ میں جنگ کے بعد اپنی 2 نئی بیویوں کے ساتھ تھے، مطلب ایک طرح سے آرام کے دور میں تھے، لیکن جیسے ہی خلیفہ کا پیغام پہنچا وہ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور مدینہ پہنچتے ہی جو گفتگو ہوتی ہے وہ خالد کی شخصیت اور ان کے فوجی انداز فکر کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ جی، خلیفہ ان سے مصنع کے بارے میں پوچھتے ہیں اور خالد کا جواب بہت محتاط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے اس نے فارسیوں کے خلاف کوئی ذاتی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ہاں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا اسلام کے لیے۔ بالکل، یہ ایک فوجی کمانڈر کا بہت عملی بلکہ کچھ حد تک سینیکل سوال ہے۔ ہاں، اس سے ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رومانوی یا جذباتی سوچ رکھنے والے کمانڈر نہیں تھے، وہ ہر چیز کو حکمت عملی کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ مصنع کی مہم کی بنیاد کیا ہے۔ جی، کیا وہ ایک قابل اعتبار اتحادی ہے یا کوئی موقع پرست؟ جب خلیفہ نے واضح کیا کہ مصنع کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، تب خالد نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ اور پھر وہ فوراً جنگ کی نوعیت پر آ جاتے ہیں، چھاپا مار کارروائیاں، شب خون۔ اور ان کا تجزیہ کتنا واضح ہے
چھاپا مار دستے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک منظم فوج چاہیے۔ اور تاخیر کے نقصانات بھی گنواتے ہیں کہ مسنہ کی کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور فارسیوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ بالکل، خالد کا پورا فلسفہ ہی مومنٹم یعنی رفتار اور پہل پر مبنی تھا۔ ان کے نزدیک مسنہ نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ایک چنگاری کی طرح ہے۔ آپ یا تو اس چنگاری پر مزید ایندھن ڈال کر آگ بھڑکا دیں، مطلب ایک منظم فوج بھیج دیں، یا پھر انتظار کریں اور دشمن کو اس چنگاری کو پاؤں تلے کچلنے کا موقع دے دیں۔ جی، ان کے لیے انتظار کرنا کوئی غیر جانبدار عمل نہیں تھا، یہ شکست کی طرف پہلا قدم تھا۔ خلیفہ ان کے تجزیے سے متفق ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک بہت ہی انسانی نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری فوج میں زیادہ تر لوگ طویل عرصے سے گھروں سے دور ہیں، انہیں ایک اور بڑی جنگ میں دھکیلنا ٹھیک نہیں۔ جی، اور یہیں پر خلیفہ ایک بہت اہم حکم دیتے ہیں جو ان کی حکمت عملی کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج رضاکارانہ ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی اہم بات، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو فوج میں شامل نہ کیا جائے جو پہلے مرتد ہوئے تھے اور شکست کے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ آج کے دور سے دیکھنے پر کچھ سخت لگتا ہے نا؟ بالکل، دشمن اتنا بڑا ہے، آپ کو ہر فوجی کی ضرورت ہے، پھر ان لوگوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے جو اب آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں اس وقت کے حالات میں ملتا ہے۔ خلیفہ کے نزدیک یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی جنگ تھی۔ وہ فارس جیسی سپر پاور کو چیلنج کرنے جا رہے تھے، اور اس کے لیے انہیں ایسے لشکر کی ضرورت تھی جس کے ایمان اور وفاداری پر ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ تو وہ تعداد پر معیار کو ترجیح دے رہے تھے۔ جی، وہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ جنگ کے نازک لمحے میں کوئی کمزور کڑی ٹوٹ جائے۔ اور جب خالد پوچھتے ہیں کہ کیا میں انہیں نکال دوں، تو خلیفہ کا جواب بہت حکیمانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نکالنا اور بات ہے، تم صرف اعلان کر دو کہ جسے گھر جانا ہے اسے اجازت ہے، پھر دیکھو کون رکتا ہے۔ یہ کتنا زبردست مینجمنٹ کا اصول ہے، آپ کسی کو بے عزت بھی نہیں کر رہے اور اپنی مرضی کا نتیجہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل، اسی دوران جب مدینہ میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی، عراق میں زمینی حقائق بدل رہے تھے۔ ہاں، مسنہ کی واپسی کے بعد وہاں کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی گئی تھی۔ وہ خفیہ طور پر ہتھیار بنا رہے تھے، نوجوان منظم ہو رہے تھے، اور فارسی چوکیوں پر حملے تیز ہو گئے تھے۔ وہاں ایک چھوٹی موٹی عوامی فوج تیار ہو رہی تھی۔ لیکن یمامہ میں خالد کے کیمپ میں تصویر بالکل الٹ تھی۔ خالد نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اعلان کر دیا کہ جو گھر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ڈرامائی تھا اور کسی بھی کمانڈر کے لیے تباہ کن تھا۔ 10,000 کے لشکر میں سے 8,000 فوجی گھروں کو روانہ ہو گئے، صرف 2,000 باقی رہ گئے۔ صرف 2,000؟ جی، ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کو ایک سپر پاور سے لڑنے کا حکم ملا ہے اور آپ کی 80% فوج آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہاں کسی بھی کمانڈر کا حوصلہ جواب دے سکتا تھا۔ خالد نے فوراً خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے فوری کمک چاہیے۔ اب یہاں سے کہانی کا سب سے حیران کن حصہ شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ کو جب یہ خط ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی مجلس میں خط بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور پھر حکم دیتے ہیں، قہقہ بن عمرو کو بلاؤ۔ قہقہ ایک قداور مضبوط جسم کے نوجوان تھے۔ خلیفہ ان سے کہتے ہیں، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تم فوراً یمامہ جاؤ اور اسے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ صرف ایک آدمی؟ مجلس میں بیٹھے مشیر بھی حیران رہ گئے۔ جی، اور ایک نے تو کہہ بھی دیا کہ امیر المومنین، یہ مذاق لگتا ہے کہ 8,000 فوج کے بدلے ایک آدمی بھیجا جائے۔ یہ واقعہ سننے میں اتنا غیر حقیقی لگتا ہے۔ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا تمام مورخین اس پر متفق ہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیں، طبری اور واقدی جیسے ابتدائی مورخین اس واقعے کو بڑی تفصیل اور ڈرامیٹک انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایمان کی طاقت اور ایک فرد کی غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ لیکن بعد کے مورخین جیسے ابن خلدون جو زیادہ تنقیدی اور سماجی تجزیہ کرتے ہیں، وہ یا تو اس کا ذکر نہیں کرتے یا اس پر زیادہ زور نہیں دیتے۔ اس سے یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ ایک علامتی جسچر تھا جس کی اہمیت کو بعد میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، یا یہ واقعی ایک فوجی فیصلہ تھا۔ تو اس فیصلے کے پیچھے اصل منطق کیا ہو سکتی تھی؟ منطق حالات کے مطابق تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ مدینہ میں بھیجنے کے لیے کوئی فوج تھی ہی نہیں۔ خلافت اس وقت جنگ ارتداد میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بغاوت نہیں تھی، یہ ایک وجودی بحران تھا۔ اچھا،
تو تمام بہترین کمانڈرز پہلے ہی کہیں اور مصروف تھے۔ بالکل، عرب کے مختلف حصوں میں اس آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو خلیفہ کے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی بھیجیں یا 10,000۔ انتخاب یہ تھا کہ ایک آدمی کو حمایت کی علامت کے طور پر بھیجیں یا کچھ بھی نہ بھیجیں۔ ققا کو بھیجنا خالد کو یہ پیغام دینا تھا کہ تم اکیلے نہیں ہو، خلافت تمہارے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے مضر اور ربیہ جیسے طاقتور قبائل کو بھی خط لکھے کہ وہ خالد کی مدد کریں، یعنی وہ ایک کثیر الجہتی حکمت عملی پر کام کر رہے تھے۔ بالکل، جب قیقاع خالد کے کیمپ پہنچے تو خالد غصے میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2,000 فوجی ہیں؟ اس پر قیقاع کا جواب بھی بہت زبردست تھا۔ جی، ان کا جواب ان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے سالار، میں 8,000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس ایک جملے نے شاید خالد کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ یہیں پر خالد کا عزم نظر آتا ہے۔ وہ بیٹھ کر مزید کمک کا انتظار نہیں کرتے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں مسنا میرا انتظار کر رہا ہوگا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں اس آگ کو بجھا دوں جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنا مقصد واضح کرتے ہیں جو اس پوری مہم کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے فارس کا تخت نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی زمین چاہیے تاکہ اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں۔ یہ اس جنگ کو ذاتی خواہشات سے بالا تر ایک نظریاتی مقصد دے رہا تھا۔ اب منظر یمامہ کے میدان کا ہے، جہاں خالد اپنے 2,000 وفادار ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس تقریر کو اگر ہم صرف ایک تقریر کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک نفسیاتی حکمت عملی کے طور پر دیکھیں تو اس میں کیا خاص بات تھی؟ یہ تقریر نفسیاتی جنگ کا ایک شاہکار ہے۔ سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو جو چلے گئے برا بھلا نہیں کہتے، وہ ان کی پچھلی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے باقی رہنے والوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھیوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ بالکل، پھر وہ باقی رہنے والوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے اجر کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کے فیصلے کو ایک اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی کم تعداد کے خوف کو ختم کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، جنگ بدر اور احد کی مثالیں۔ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ تم حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی کمزوری یعنی کم تعداد کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ کہ وہ حق پر ہیں۔ اس کے بعد وہ خلیفہ کا ایک خط پڑھ کر سناتے ہیں جس میں انہیں سالار مقرر کیا گیا ہے اور فوج کو ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ جی، یہاں بھی ذرائع میں کچھ اختلاف کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مورخ نے اس خط کا پورا متن دیا ہے، لیکن ابن خلدون اور ابن اسیر جیسے بڑے مورخین نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ تاریخ نویسی کی ان باریکیوں میں سے ایک ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم مختلف روایات کو ملا کر ایک تصویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان 2,000 مجاہدین کو شاید کسی تقریر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان میں سے بہت سے وہ تھے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو بھرتی کی مہم چلائی وہ بہت ہی منفرد تھی۔ ہاں، وہ صرف گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو لیکچر نہیں دیتے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے اور اپنی فوجی مہارت کا مظاہرہ کرتے۔ دوڑتے گھوڑوں پر چڑھنا، اترنا، تیر اندازی، نیزہ بازی۔ ایک طرح کا مارکیٹنگ روڈ شو تھا یہ۔ بالکل، جو نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا کہ اگر فوج میں شامل ہوئے تو تم بھی ایسے ہی بنو گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی دلیل بھی استعمال کی۔ وہ لوگوں کو خبردار کرتے کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہ ملے تو ایرانی آئیں گے، تمہیں غلام بنائیں گے، تمہاری عورتوں کو لے جائیں گے، جی، اور تم سے بگاڑ لیں گے۔ یہ ایک بہت عملی اور خوف پر مبنی دلیل تھی۔ یہ حکمت عملی کامیاب کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ اس علاقے کے لوگ تینوں طرح کے نظام دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فارسیوں کا ظلم دیکھا تھا، مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبیوں کا دھوکہ دیکھا تھا، اور اب وہ مسلمانوں کا طرز حکومت دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بادشاہوں کی طرح نہیں رہتے، غلام نہیں بناتے، عام لوگوں کی طرح ہیں اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں کی فتح نے بھی ایک طرح سے نظریاتی زمین ہموار کر دی تھی۔ بالکل،
لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسلمہ کی بہت بڑی فوج مسلمانوں کی قلیل تعداد کے سامنے کیسے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسلام صرف ایک نظریہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جو حق کو باطل پر فتح دیتی ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ خالد کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ جی، اور یہ ان 2000 وفاداروں کی محنت کا نتیجہ تھا جنہوں نے مایوس ہو کر بیٹھنے کے بجائے عملی قدم اٹھایا۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں قیادت، حکمت عملی اور ایمان کے امتزاج کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک طرف خلیفہ کی گہری سیاسی سوجھ بوجھ، دوسری طرف خالد کا بے مثال فوجی ذہن، اور ان سب کے نیچے ایک غیر متزلزل یقین کہ وہ حق پر ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کے اہم موڑ پر جب مادی وسائل اور تعداد آپ کے خلاف ہوں تو کیا ایک فرد کا عزم جیسے ققاقہ یا ایک لیڈر کا حوصلہ جیسے خالد کا واقعی تاریخ کا دھارا موڑ سکتا ہے؟ یہ کہانی بتاتی ہے کہ بعض اوقات صحیح وقت پر لیا گیا ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہزاروں کی فوج سے زیادہ وزنی ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے۔ اور ایسے ہی معلومات سے بھرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔